الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد خداوند عالم معصوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بحق محمد و اہل بیت محمد پوری کائنات میں جہاں کہیں حضرت سیدہ کو صدیقہ ماننے والے ہیں خدا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے قبلہ قبا سرکار علامہ ریاض حسین رضوی صاحب رونق افروز ممبر ہیں، انہوں نے مہربانی فرما کے اپنا وقت مجھے عطا فرمایا۔ میں بالکل مختصر سے وقت میں اسی طرح سے نوکری پیش کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے ایک بڑھیا نے اپنا نام جناب یوسف کے خریداروں نے لکھوایا۔ اللہ نے اپنی طرح کائنات کا ہر اچھا نام جناب سیدہ فاطمہ کو عطا فرمایا۔ کائنات میں جو بھی اچھا نام ہے وہ میری مخدومہ کا نام ہے۔ کائنات میں جو بھی جلیل القدر نام ہے وہ میری طیبہ طاہرہ بی بی کا نام ہے۔ کائنات میں جو بھی عزت والا نام ہے وہ میری مخدومہ جناب سیدہ کا نام ہے۔ جس میں سب سے زیادہ شہرت والا نام فاطمہ ہے۔ ایک بات مزید ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ نام صرف اس لیے ہیں کہ پہچان ہو سکے، ورنہ جب فیب خلقی نہ ہوئی تھی اس وقت بھی میری بی بی تھی۔ جسے بات سمجھ آئے میرے ساتھ بولو، ابھی فیب خلقی نہیں ہوئی تھی اور میری شہزادی موجود تھی۔ یہ جو نام اللہ نے رکھے ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی معنی، مثلا بی بی کہہ کہ اس میں گرامی ہے محدثہ۔ امام علی اور نقی سے پوچھا گیا آپ کی دادی کا اس میں گرامی محدثہ ہے، یہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا اللہ جس بی بی سے براہ راست گفتگو کرتا ہو۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ جنہیں بات سمجھ آئی ہے ان کے لیے ایک فکرہ اور عرض کرتا ہوں، جن سے جبریل کے ذریعے بولتا ہو وہ نبی ہوتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ پریشان تو نہیں ہوگا؟ جن سے جبرائیل کے ذریعے بات کرتا ہو وہ نبی ہوتے ہیں، جس سے براہ راست گفتگو کرتا ہو۔ اس بی بی کا نام ہے زہرا۔ بندے نے عرض کی فرزند رسول وہ کون سا موقع تھا جب اللہ نے آپ کی دادی سے گفتگو کی؟ امام نے فرمایا ان گنت مواقع ہیں جہاں گفتگو کی۔ اس نے مولا پھر بھی کوئی نہ کوئی واقعہ۔ امام نے فرمایا جب علی اور فاطمہ کی شادی ہونے لگی، نکاح خان خود رحمان تھا۔ نکاح پڑھنے والے نے دلہن سے پوچھا کہ تجھے حق مہر کیا چاہیے؟ آل محمد آپ کو سلامت رہے، خدا ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو فضائل و علی بطول میں بلند ہوتے ہیں۔ تجھے حق مہر کیا چاہیے؟ تیرا حق مہر کیا ہو؟ شہزادی کونین نے عرض کی کنیز پر تیری عطائیں اتنی ہیں کہ مجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کی سب سے قیمتی ترین چیز جنت ہے اور وہ میرے بچوں کی ملکیت ہے۔
سلامت و آباد و شاد رہے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رہے۔ کائنات کی قیمتی ترین چیز جنت ہے، وہ میرے بچوں کی ملکیت ہے، تیری رضائیں میری شوہر کی ملکیت ہے، تیرے فرشتے میرے دروازے کے بھکاری ہیں، تیری بنائی ہوئی تقدیر میرے دروازے پر اپنے مقدر کا فیصلہ سننے کے لیے آتی ہے۔ عزتوں منزلتوں کا بھائی امداد ابو ذری صاحب، کائنات میں عزتوں کا مرکز تو نے میرے گھر کو قرار دیا، تیری عطائیں کنیز پر اتنی ہے کہ میں اور کیا مانگوں۔ آواز قدرت آئی، میں نے حق المہر کو واجب قرار دیا۔ حق مہر واجبات میں سے، نکاح درستی نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو خود طلب کر۔ حق مہر میں نے چھوڑا ہے دلہن کی مرضی پر، کہ وہ اپنی مرضی سے طلب کرے جو چاہے۔ میں کائنات کا مالک ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں کہ میں تیرا نکاح خان علی سے تیری شادی کرا رہا ہوں، اپنی مرضی کا حق مہر طلب کر۔ جو بندہ بھی شیعہ ہو اور وہ اس فکرے پر بولے گا اللہ اس کی داد کو شکر میں شمار فرمائے۔ فاطمہ زہرا اٹھ کر کھڑی ہوئی گردن جھکا کے کہا مالک پھر تیری کنیز کا حق مہر یہ ہے کہ میرے حق مہر کے طور پہ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے۔ آل محمد آپ کو سلام۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ صلی علی محمد با صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا حق المہر یہ ہے کہ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے۔ قبلہ کعبہ سے میں اس شرط پہ ٹائم لے کے ان کے اجازت سے کھڑا ہوا تھا کہ میں مختصر پڑھوں گا، اور میں اسی وعدے کو پورا کر کے آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے۔ بعض جاہل سوچتے ہیں اور نجس ذہنوں میں یہ فکر آتا کہ شیعوں کو تو اپنی جنت پہ بڑا یقین ہے، ہم لازمی جنت میں جائیں گے، یہ اپنے گناہوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ دعوے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے مدعی کی طاقت سے۔ میں اسے آسان کر دیتا ہوں محسن بھائی، اگر میں دعویٰ کروں حضرات 1 منٹ کے بعد میں کراچی میں مجلس پڑھوں گا، مولا زندگی کریں گے، فون تسلیم کریں گے، آپ اعتبار کریں گے، جھوٹا سمجھیں گے نا؟ اور ہم لعنت بھیجتے ہی اسی پہ ہیں جو رسول کے ممبر پہ آگے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو رعایت کرتے ہیں وہ چپ ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ 1 منٹ کے بعد میں کراچی میں پڑھوں گا۔ لیکن اگر یہی دعویٰ آصف ابن برخیہ کر دے، وہ جو تخت بلقیس لے کر آیا تھا، اب جو شک کرے گا وہ خود ملعون ہو جائے گا۔ ایک ہی دعویٰ 2 بندوں نے کیا، میں نے کہا تو آپ نے شک کیا، یقین نہیں کیا، آصف ابن برخیہ کرے تو آپ سارے یقین کر لیں گے۔ پتہ چلا کہ دعویٰ کرنے والے کی زبان کی قوت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اللہ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، زہرا کی قسم، حسن حسین کی قسم، یہ ماتمیوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کی مالکن کا دعویٰ ہے میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں۔ مولا آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ جو حیران ہو کے دیکھتے ہیں توجہ کریں، جنت کی مالکن کا دعویٰ ہے، جنت کی ملکہ کا دعویٰ ہے، مخدوم عالمیان کا دعویٰ ہے، میں تمہیں لے کر جاؤں گی۔ یہ گناہگار جنت میں کیسے جائے گا؟ واقعی نہیں جا سکتا۔ گناہگار کا کام کیا ہے؟ جنت میں جائے۔
گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی. بات سجاد بخاری صاحب، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی، جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا. آج کل تو جہاز گر جاتے ہیں، قالین کیسے اڑے گا؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے گرم لوہا ہاتھ سے موڑ نہیں سکتا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جیسے دریا میں رستہ نہیں بن سکتا. جسے سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا. گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا جس طرح سے چاند دو ٹکڑے نہیں ہو سکتا. گناہگار ملک آفتاب صاحب جنت میں نہیں جا سکتا جیسے سورج مغرب سے نہیں نکل سکتا. جو حضرات چوپے وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ لوہا گرم ہاتھ سے مڑتا ہے، اگر موڑنے والا داؤد ہو قالین ہوا میں اڑتا ہے، اگر اڑانے والا سلیمان ہو دریا میں رستہ بنتا ہے، اگر بنانے والا موسیٰ ہو، اگر بنانے والا موسیٰ ہو قالین ہوا میں اڑتا ہے، اگر اڑانے والا سلیمان ہو سورج چاند دو ٹکڑے ہوتا ہے، اگر کرنے والا مصطفیٰ ہو سورج مغرب سے نکلتا ہے، اگر نکالنے والا حیدر کرار ہو گناہگار ماتمی جنت میں جاتا ہے، اگر لے جانے والی فاطمہ زہرا کاش ماں دربار میں نہ جاتی اور بیٹی بازار میں نہ جاتی. پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت کے ساتھ کوئی نعرے پنجتنی سویرا کنارہ حیدری. ماں دربار میں روتی رہی، بیٹی بازار میں روتی رہی. تبرکاً قبلہ آپ کی اجازت سے ایک کا ایک فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں. سادات عظام کی نالین کے صدقے میں 21 مرتبہ کا شام کا زبار ہوں. تعداد اس لیے بتائیے کہ میرا ایک بڑا عجیب تجربہ ہو، یہی فقرہ میں سمجھا سکا تو میری مجلس مکمل ہو. پہلی دفعہ گیا تو مجھے طالب علموں نے بابو خالد صاحب حمیدیہ والا بازار دکھایا. ان کا علی کی بیٹی اس بازار سے گزر کر کتے کے دربار میں آئی تھی. کون سا مومن ہے جس کی خواہش نہیں کہ میں بہنیں اور بیٹیاں ساتھ لے کر اس بازار سے گزروں. 2-3 سال تک ایسے ہی ہوتا رہا. میں اسی بازار میں جاتا تھا، زیارت کرتا تھا، روتا تھا. چوتھی مرتبہ میرے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. میں اسی بازار میں رو رہا تھا، 2-3 طالب علم آئے، انہوں نے باب سے پکڑا، وہ باہر لے گئے، باب 7 پر لے کر آئے. ان کا آپ کو اصلی بازار دکھائیں جس سے علی کی بیٹی آئی تھی. میں نے کہا یہی بازار نہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ غلط روایت ہے، یہ نہیں ہے. انہوں نے باب شرق کی طرف اشارہ کیا. اس بازار سے آئی تھی. بات میری ختم ہو گئی. جب میں 6 مرتبہ گیا، میں دونوں بازاروں میں عزاداری کرتا رہا، پھر بعد میں جب جاتا رہا. 6 دفعہ گیا تو وہاں ایک عالم دین موجود، علامہ مسعود زینبی. میرے ہاتھ پکڑا، وہ ایک اور بازار میں لے گیا. گانے بجانے والوں کا محلہ تھا. اس نے مجھے رو کے کہا علی کی بیٹیوں کو ان گلیوں سے لایا گیا. قبلہ عزاداران امام جتنے تشریف فرمائے، میرے لیے بڑی مشکل بن گئی. میں جب بھی جاتا تھا کبھی اس بازار میں روتا، کبھی اس میں، اور بڑا پریشان ہوتا کہ پتہ نہیں اصلی بازار کون سا. میں 19ویں مرتبہ 40 کی رات گیا، چہلم کی رات. میں ایسے بازار میں چلا آ رہا تھا، جتنے زبار بیٹھے انہیں منظر نظر آئے گا.
ایک عالم دین کتابیں لے کے جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے 30 سال ہو گئے شام میں میں بی بی کی مجاوری کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نے کوئی تحقیق بھی کی ہے؟ اس نے کہا چپے چپے کی تحقیق۔ میں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، کبھی کوئی کہتا ہے اس بازار سے علی کی بیٹی ہے، کبھی کوئی کہتا ہے اس بازار سے علی کی بیٹی ہے، کبھی کوئی کہتا ہے اس بازار سے۔ میں نے کہا قبلہ آپ کی تحقیق کیا ہے؟ 1 منٹ میری طرف دیکھنا جو دیکھ سکتا۔ اس عالم نے اپنی کتابیں میرے ہاتھ میں دے دی اور دونوں ہاتھ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے گنبد کی طرف کیے اور ایسے ہاتھ کر کے کہتے ہیں ناصر عباس شام کی وہ گلی کوئی نہیں جیسے ان بے غیرتوں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا، جسے سمجھ آ جائے وہ ہائے کرے، حیران ہو کے مصائب نہ سنا کرو۔ شام کی وہ گلی کوئی نہیں جیسے ان بے غیرتوں نے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا ہو۔ جسے بات سمجھ میں آئے جھولیاں پھیلا کے یہ فکرہ سن لینا۔ یہ فکرہ پڑھنے کے بعد میں قبلہ کو منبر دے رہا ہوں۔ میں نے کہا اگر کوئی ادھر سے آئے گا تو ادھر سے نہیں آ سکتا۔ کیوں لاہور والوں؟ اگر کوئی ادھر سے آئے گا تو وہ ادھر سے نہیں آ سکے گا۔ میں نے کہا علی کی بیٹی ہر بازار سے کیسے آئی؟ اس نے کہا ناصر عباس لانا تو تھا مرکزی بازار سے، لیکن مرکزی بازار میں بھیڑ زیادہ ہو گئی۔ 5 لاکھ بے غیرت شراب پی رہا تھا جب زینب عالیہ بازار میں آئی ہے۔ 1 لاکھ کمینہ ڈھول کی تھاپ پہ ناچ رہا تھا۔ دختر زہرا نے قدم رکھا جو زندگی میں کبھی نہیں رویا۔ اللہ کرے میں فکرہ سمجھا لوں تیرے کلیجے سے ہائے نکلے گی۔ اس نے کہا ناصر عباس ماحول اتنا خراب ہو گیا، بڑے بڑے عزادار میرے سامنے بیٹھے ہو، یہ فکرہ سمجھنا نیاز حسین۔ اس نے کہا ماحول اتنا خراب ہو گیا، پھر کہتا ہوں ماحول اتنا خراب ہو گیا کہ شام کی آوارہ عورتوں کو بازار میں شرم آنے لگی۔ شام کی آوارہ عورتوں کو، نہیں سمجھا جملہ، شام کی آوارہ عورتوں کو بازار میں شرم آنے لگی۔ انہوں نے یزید کو خط لکھا، یزید بازار کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اگر تو نے ضرور تماشا دکھانا ہے ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار۔ آوارہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے بے مکھناؤ چادر کبھی اس بازار ہو گئی۔